بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن باع ثمرة لم يبدو صلاحها او قد بدا جاز البيع، اور جس نے بیچا کوئی پھل نہیں ظاہر ہوا اس کا صلاح کے معنی ایسی پختگی کہ جس کو استعمال کیا جا سکے، اس کی صلاحیت ابھی ظاہر نہیں ہوئی، او قد بدا یا ظاہر ہو چکی، جاز البیع، دونوں صورتوں میں جائز۔ صلاحیت ظاہر ہو چکی نہ ہو چکی دونوں کے اندر فرق یہ بنتا ہے کہ کبھی کبھار یہ رہتا کہ جو ہے پھل بالکل چھوٹا ہے، پندا، استعمال کے قابل نہیں ہے، یا کبھی کبھار تھوڑا سا بڑا ہو گیا، آم وغیرہ جیسے مضبوط ہو گیا، اس کی ہڈی وغیرہ سخت ہو گئی، استعمال کے قابل ہے۔ یہ دو شکلیں دونوں صورتوں میں جائز ہے، کیونکہ جب پھل بالکل چھوٹا رہتا ہے تب بھی وہ کسی نہ کسی طرح استعمال کے قابل تو رہتا۔ اگر آم بنا کے آپ اس کو نہیں کھاتے ہیں تب بھی اس کو کیری بنا کر اچار ڈال سکتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ لأنه مال متقوم، اس لیے کہ وہ مال متقوم ہے، اس لیے کہ وہ کیا ہے بھائی، مال متقوم ہے، اور مال متقوم قابل استعمال ہوتا ہے اور اس کی قیمت لگتی ہے۔ اور جس نے بیچا پھل کو کہ نہیں ظاہر ہوئی تھی اس کی صلاحیت یا ظاہر ہو چکی تھی تو بیع جائز ہے، اس لیے کہ وہ مال متقوم ہے۔ اما لکونہ منتفعا بھی فی الحال او فی الثانی، یا تو اس لیے کہ اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے فی الحال اس سے فائدہ اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی اگر اس کی صلاحیت ظاہر ہو چکی تو ابھی اس کو لے کر جو ہے آپ تھوڑا شام تک رکھ کے پکا کے دوسرے دن پکا کے بیچ سکتے، کھا سکتے۔ او فی الثانی، یا بعد میں کا مطلب یہ ہے کہ اس کو لے کر 2-4 دن اور رکھے تو پک جائے گا، اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ وقد قیل لا يجوز قبل ان يبدو صلاحها، اور کہا گیا ہے کہ جائز نہیں ہے اس سے پہلے کہ اس کی صلاحیت ظاہر ہو۔ کبھی کبھار ایسا بھی رہتا کہ اس کی پختگی اچھی نہ ہو تو بیچ نہیں سکتے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں، لیکن مصنف کہتے ہیں والاول وصح، پہلا قول زیادہ صحیح ہے، یعنی پندے پن میں بھی آپ بیچنا چاہیں تو بیچ سکتے ہیں، یہ قول زیادہ بہتر ہے۔ مگر مسئلہ اس کے بعد پیچیدہ ہو جاتا، اگر بیچ دیا چھوٹی پھلوں کے چھوٹا ہونے کی حالت میں تو پھر فوراً توڑ لینا ضروری ہے۔ اب اس کے بعد چھوڑ نہیں سکتے درخت پہ چھوڑے تو درخت کس کا ہے بھائی، بائے کا ہے، خریدار کا تو درخت نہیں ہے، خریدار کوئی اور ہے، تو جیسے ہی بائے نے بیچ دیا تو خریدار کی ذمہ داری یہ ہے کہ انہیں توڑ لینا۔ وعلی المشتری قطعها فی الحال، اور مشتری پر ہے کہ اس کو توڑ لے فی الحال، یہ بتا دیا درخت پہ پھل ہے یہ پورے میں جو ہے 10,000 میں بیچ دیا، اب انہیں توڑ لے کے کیا کرنا، وہ آم کو جو ہے تھیلوں میں بن لو، پیٹیوں میں بھر لو، لے کے جاؤ، بیچ لو، رکھ لو، کچھ بھی کر لو، اس کے بعد درخت پہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں پر غلطی ہو جاتی ہے حیدرآباد میں، آس پاس جو امرائی حیدرآباد کے آم کے باغات، وہ لوگ کیا کرتے، بالکل پندے پن میں ان آموں کو بیچ دیتے، بیچنے کے بعد جو ہے شرط یہ رہتی کہ مضبوط ہونے کے بعد ہم اپنے حساب سے توڑ لیتے۔ انہیں کیا کرتا، وہ فصل پوری خرید لیتا خریدار، خرید کے اب اس کے بعد سے انہیں حفاظت کر لیتا، چڑیوں سے اور جو ہے طوطوں سے حفاظت کون کرتا بھائی، خریدار حفاظت کرتا، پانی انہیں دیکھ لیتا، مشتری پورا دیکھتے رہتا، اس کے بعد جو ہے جیسے جیسے آم آنا شروع ہوتے، مضبوط ہونا شروع ہوتے، توڑتے رہتا، توڑ کے لے جا کے کیا کرتا، پھر اس کو بیچتے رہتا۔ یہ غلط ہے، جیسے ہی جو ہے خریداری ہو گئی فوراً توڑ لینا ہے اور چلتے پھرتے نظر آنا ہے، یہ نہیں ہوتا۔ وعلی المشتری قطعها، اور مشتری پر ہے اس کا توڑ لینا فی الحال، تفریغا لملک البائع، بائع کی ملکیت کو فارغ کرتے ہوئے، بائع کی ملکیت کو فارغ کرتے ہوئے۔ وہذا اذا اشتراها مطلقا او بشرط القطع، اور یہ جب ہے کہ جب اس کو خریدا مطلق طور پر یا توڑنے کی شرط کے ساتھ۔ مطلق طور پر کا مطلب ہے کہ خرید لیا تو توڑ لینا ہے، یا توڑنے کی شرط کے ساتھ خریدا، شرط لگاؤ نہ لگاؤ مسئلہ تو ایک ہی ہے کہ فوراً کیا کرنا ہے، توڑ لینا ہے۔ وَإِن شَرَطَ تَرْكَهَا عَلَى النَّخِيلِ فَسَدَ الْبَيْعُ، یہ ہے قصہ جو آج کل یہاں پہ چلتا ہے۔ اور اگر شرط لگایا اس کو چھوڑنے کی درختوں پر، نخیل کا مطلب کھجور، عام طور پہ کھجوروں کے لیے وہاں پہ زیادہ تر مسائل آتے تھے تو کھجور کا ذکر کرے رہا ہوں، دوسرے باغات کا بھی یہی قصہ ہے، ہمارے پاس آم کا چلتا زیادہ تر۔ فسد البیع، تو بیع فاسد ہو جاتی ہے، بیع فاسد۔ تو جتنے آم کے کاروباری ہیں آج کل خریدار، ہاں تقریباً یہی فساد کا بیع کر کے آتے، سمجھ میں آ گیا، لأنه شرط، تقریباً اسی سے ہاں، اس میں تھوڑی سی جو ہے گنجائش علماء رکھے ہیں، اگر الگ شکل سے دیے تو۔ وہ الگ شکل یہ ہے کہ باغ کو کرائے پہ دو بولتے، فصل آنے سے پہلے ہوتا ہو،
باغ کو کیا کرو، فصل لانے سے پہلے پہلے کرائے پہ دے دو، ہاں کرائے پہ دے دینا. پھر اس کے بعد جو ہے جو بھی اس کے اندر انہیں پیداوار کر لیتا، کون کر لیتا؟ وہ خریدار. تو وہ خریدار کا معاملہ شمار ہوتا ہے بولتے ہیں. یہ بھی تھوڑا سا کراہت کے ساتھ ہی سمجھ میں آتا. وَإِن شَرَطَ تَرَكَهَا عَلَى النَّخِيلِ، اور اگر اس کو چھوڑ دیں درختوں پر تو بے فاسد ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ایسی شرط ہے لا يقتضيه العقد، جس کا عقد تقاضا نہیں کرتا. ایسی شرط ہے جس کا عقد تقاضا نہیں کرتا. عقد کا کیا ہے مسئلہ؟ جب کاروبار ہو گیا، خرید و فروخت ہو گئی، تو فروخت کے ساتھ ساتھ جو ہے مشتری کیا کرنا؟ اپنی چیز پہ قبضہ کر لینا، بائع جو ہے اپنی چیز الگ کر لینا. ایسی کوئی بھی شرط بائع کے اندر لگانا، ایسی کوئی بھی شرط کے اندر لگانا جس میں کسی ایک کا فائدہ ہو، یا تو مشتری کا فائدہ ہو، یا تو بائع کا فائدہ ہو، یا مبی کا فائدہ ہو، یہ سب غلط ہے. آیا سمجھ میں؟ اب یہاں پہ شرط کیا لگا رہے ہیں؟ ایسی شرط لگا رہے ہیں جس سے مشتری کا فائدہ ہے. فائدہ کس کا ہے؟ مشتری کا. سمجھ میں آیا نا؟ کبھی کبھار بائع کا فائدہ ہو جاتا، کبھی کبھار وہ کیسا بولیں گے، انہیں خرید لیتا جس دن خریدتا نا، اور شرط یہ لگائی جاتی کہ ایک مہینہ جو ہے میں مزید یہ آموں کو رکھ لیتا ہوں، مزید ایک مہینہ کام کروں. اور شام ہوتے ہی جو ہے ایسی زبردست بارش ہوتی، ایسی آندھی چلتی، پورے پنے گر جاتے پورا پھول ختم، پورے جو ہے آم جتنے چھوٹے چھوٹے رہتے نا پورے ٹوٹ جاتے، پورے کچھ بھی نہیں بچتا اس کو، تو سر پٹک لیتا، سر منڈا لے کے بھاگ کے آ جاتا. ایسا دونوں کبھی کبھی اس کا نقصان ہوتا، کبھی اس کا نقصان ہوتا. اسی وجہ سے شریعت جو ہے اس چیز کو ناپسند کرتی ہے. ہاں اگر جو ہے اتنی مضبوط ہو جائے، اتنے مضبوط ہو جائے ہم کہ اب جو ہے کوئی بھی بارش سے یا اولے پڑنے سے آم کو نقصان نہیں ہوتا، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں رہتا. ایسی شرط ہے جس کا تقاضا نہیں کرتا. وہ شغل ملک الغیر، اور وہ غیر کی ملکیت کا مشغول ہونا ہے. کیا ہے یہاں پر؟ غیر کی ملکیت کا مشغول ہونا ہے نا. کس میں؟ مشتری کی ملکیت کے ساتھ. یا آپ بولیں گے نہیں یہ دوسرا ہو سکتا نا، پھر بولیں گے کیا بولیں گے؟ دوسرا ہو سکتا نا. کیا ہو سکتا؟ نہیں ہم تو جو ہے خرید لیے، لیکن ساتھ میں اس کے اندر جو کرائے کو بھی دے رہے ہیں، اس کے درختوں کو کرائے پہ لے رہے ہیں، ہمارے آموں کو بڑھانے کے لیے کرائے پہ لے رہے ہیں. تو ایک معاملے کے اندر دوسرا معاملہ ٹھوس دے رہے ہیں، ایک معاملے کے اندر، تو اس کو بولتے ہیں صفقۃ فی صفقۃ. کیا بولتے ہیں؟ او ہوا صفقۃ فی صفقۃ. یہی دیکھو، یا وہ ایک معاملہ ہے دوسرے معاملے میں. وہ اعارۃ او اجارۃ فی بیع، اور وہ اعارہ یا اجارہ ہے بے میں. اعارہ کا مطلب ہے کہ مانگ لینا. اعارہ کا مطلب کیا ہے؟ مانگ لینا. اجارہ کا مطلب کرائے پہ لینا. تو بے کے اندر مانگ لینے کا معاملہ بھی چل رہا، کرائے کا معاملہ بھی چل رہا، وہ بھی غلط. وَكَذَا بِيعَ الزَّرْعُ بِشَرْطِ التَّرْكِ، اسی طرح کھیتی کو بیچنا چھوڑنے کی شرط کے ساتھ. کھیتی کو بیچنا چھوڑنے کی. کھیتی کے اندر کیا مسئلہ تھا؟ زمین کے ساتھ لگی ہوئی ہے نا انہیں، کھیتی جب بیچ دیے خرید لی انہیں کیا کرنا؟ پوری کاٹ لینا. ہل کے اندر کیا ہوتا؟ پھلاں کاٹ لیتے. کھیتی کے اندر کیا ہوتا؟ پوری کھیتی کاٹ لیتا نا، اس لیے کہ اس میں الگ نہیں رہتا، دانے الگ نہیں نکال سکتے، کاٹ کے نکالنا پڑتا. ٹھیک ہے. وَكَذَا إِذَا تَنَاهَا عَظْمُهَا، اب یہاں پہ پھر اختلاف رائے ہے. اسی طرح جب اس کی ہڈی مضبوط ہو جائے، منتہی ہو جائے. لفظی ترجمہ کیا ہے؟ منتہی ہو جائے کا مطلب گٹھلی مضبوط ہو جانا. کھجوروں کے اندر گٹھلی پتلی رہتی، مضبوط ہو جاتی. اسی طرح آم کے اندر بھی اندر کی جو گٹلی آتی نا، آم کی گٹلی وہ مضبوط بن جانا، ہڈی بن جانا، وہ گھٹ ہو جانا. ورنہ جب آم چھوٹا رہتا نا، آپ کاٹ کے دیکھو بالکل نرم رہتی، وہ اس کو چاپ کے کھا لے سکتے ہیں. اندر جو رہتا بلاوا وہ بھی جو اتنا نرم رہتا کہ اس کو جو ہے الگ سے پھینک دے سکتے اور پوری گٹلی چاپ کے کھا لے سکتے ہیں. مگر ویسا رہے تو دونوں بھی یہی فرماتے ہیں. ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اذا تنہا عظمہ، ہڈی اس کی مضبوط ہو جائے تب بھی یہی حکم ہے. ہڈی مضبوط ہو جائے، منتہی ہو جائے تب بھی یہی حکم ہے. اور ابو یوسف کے پاس لما قلنا، جیسا کہ ہم نے کہا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ بھی ملک غیر ثابت ہوتا ہے. یہاں پہ بھی واستحسنہ محمد للعادت، اور اس کو صحیح اچھا سمجھا ہے محمد نے عادت کی وجہ سے. اسی وجہ سے بعض فقہاء امام محمد کے قول پر فتوا دیتے یہ بولتے ہیں کہ آم پندے رہے تو نہیں کر سکتے، اگر آم اچھا مضبوط ہو گیا پھر کر لیے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہوتے. سمجھ میں آ گیا نا؟ اور امام محمد نے اس کو اچھا سمجھا ہے عادت کی وجہ سے. بخلاف ما اذا لم یتناہ، برخلاف اس صورت کے جبکہ وہ منتہی نہ ہو. جبکہ وہ منتہی نہ ہو کا مطلب کیا ہے؟ ہڈی پوری مضبوط نہ بن جائے بلکہ نرم نرم ہو. تو امام محمد بھی فرماتے ہیں کہ نہیں بھائی اب کاروبار نہیں کر سکتے. لأنه شرط فيه الجزء المعدوم، اس لیے کہ اس میں جزء معدوم کی شرط لگائی گئی ہے. جزء معدوم کی شرط ہے، یہ امام محمد کا قول.
جزء معدوم کا مطلب یہ ہے کہ اب آم پندا ہے، جب ذرا بڑا ہوگا تو بڑے ہونے کا جز ہونا وہ معدوم ہے، وہ کیا ہے؟ معدوم، ابھی نہیں ہوا نا، ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا. وَهُوَ الَّذِي يَزِيدُ بِمَعْنًا، اور وہ ہے جو معنوی اعتبار سے بڑھے گا زمین سے یا درخت سے. معنوی اعتبار سے بڑھے گا زمین سے یا درخت سے مطلب کھیتی زمین سے بڑھے گی اور پھل کہاں سے بڑھے گا؟ درخت سے بڑھے گا. اچھا صاحب، تو اس کو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تو ناجائز قرار دیتے ہیں، لیکن ہڈی اگر مضبوط ہو جائے تو جائز قرار دیتے ہیں. ہڈی اگر مضبوط ہو جائے تو جائز قرار دیتے ہیں، اس کے بعد کیا ہے؟ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن امام ابو حنیفہ اور ابو یوسف اس کو بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں. آگے دیکھیے، وَلَوِ اشْتَرَاهَا مُطْلَقًا، آگے بتا رہے ہیں اگر اس نے مطلقاً خریدا، کیا کرا اس نے؟ مطلقاً خرید لیا. کیا بول کے خریدا؟ یہ حساب سے خرید لیا کہ میں رکھتا ہوں نہیں بلکہ خرید لیا، اور مقصد کیا ہے اس کا؟ بائی بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ توڑ لیں گے اور مشتری بھی سمجھ رہا ہے کہ توڑ لیں گے. لیکن کیا ہے؟ وَلَوْ اشْتَرَاهَا مُطْلَقًا وَتَرَكَهَا بِإِذْنِ الْبَائِعِ، اور اس کو چھوڑ دیا بائع کی اجازت سے. طریقہ کیا رہنا؟ مطلقاً خرید لینا. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ مطلقاً خرید کے بولنا اس کے بعد میں توڑ لیتا ہوں بھائی، 1-2-4 دن کا مجھے ٹائم دو. وہ 2-4 دن کے بجائے 24-25 دن بھی ہو جائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بولنا چاہتے ہیں. وَتَرَكَهَا بِإِذْنِ الْبَائِعِ، اور اس کو چھوڑ دے بائع کی اجازت سے. تاب لہ الفضل، تو اس کے لیے فضل یعنی اضافہ جائز ہے، اچھا ہے. وَإِن تَرَكَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ تَصَدَّقَ بِمَا زَادَ فِي ذَاتِهِ لِحُصُولِهِ بِجِهَةٍ مَحْظُورَةٍ، اور اگر اس کو چھوڑ دیا بغیر اس کی اجازت کے، بائع کی اجازت کے بغیر چھوڑ دیا، خرید لیا تھا، بائع سمجھ رہا ہے توڑ کے لے کے چلے جاتے لیکن انہوں نے ویسے چھوڑ دیا ہوا ہے، تو تصدق بما زاد فی ذاتہ، تو صدقہ کرے اس پر جو کچھ اس کی ذات میں زیادہ ہوا ہے. اس کی ذات میں جو زیادہ ہوا ہے اس کو کیا کرنا؟ صدقہ کر دینا. کیونکہ لحصولہ بجہۃ معذورۃ، ممنوع طریقے سے اس کے حاصل ہونے کی وجہ سے. صحیح طریقہ کیا تھا؟ فوراً توڑ کے چلے آنا تھا، اس کو رکھ چھوڑا تو یہ ممنوع ہے. اس کے بعد کیونکہ اجازت سے اگر چھوڑ دیتا تو کوئی حرج کی بات نہیں تھی، اجازت سے بھی نہیں چھوڑا، بغیر اجازت کے چھوڑ دیا تو پھر یہ ممنوع طریقے سے اس کو حاصل ہوا ہے، لہذا صدقہ کر دو. وَإِن تَرَكَهَا بَعْدَمَا تَنَاهَا عَظْمُهَا، اور اگر اس کو چھوڑ دیا بعد اس کے کہ اس کی ہڈی مضبوط ہو گئی، منتہی ہو گئی، تو لم يتصدق بشیء، کوئی چیز صدقہ نہ کرے. لأن هذا تغیر حالت لا تتحقق زیادتا، اس لیے کہ یہ ایسی حالت کی تبدیلی ہے جو ثابت نہیں کرتی ہے زیادتی کو. یعنی کہ ہڈی مضبوط ہونے کے بعد جو ہے کاروبار ہوا، اس کے بعد جو ہے بائع کی اجازت کے بغیر چھوڑ کر چلا گیا، تو اب اس کے بعد تو جو ہے مزید کوئی پیداوار اس میں نہیں ہوتی، جتنا ہونا تھا اتنا ہو گیا، جتنا ہونا تھا اتنا ہو گیا. اب زیادہ تو کیا ہوتا ہے؟ آم پکتا ہے یا جو ہے سوکھتا ہے، کچھ بھی ایسا ہوگا. لہذا اب اگر زیادہ کچھ چھوڑ بھی دیا تو یہ جو ہے کوئی صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو استعمال کر سکتا ہے. بس، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.